اسلامی فلسفہ ریاست اور جدید ویلفیئر ماڈلز ایک تقابلی جائزہ۔ اس حصے میں ہم نے ناروے، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ کے فلاحی نظام کا تقابل پاکستان کے فلاحی نظام سے کیا ہے، کیونکہ یہ تینوں غیر اسلامی ممالک میں آتے ہیں جبکہ پاکستان اسلامی ممالک کی فہرست میں آتا ہے۔ اسلام میں معذور شخص کی شناخت ایک آزاد شہری کی ہے، جبکہ پاکستانی ریاست اسے خاندان کا حصہ سمجھتی ہے، جبکہ یہ تینوں ممالک اس کمیونٹی کو انفرادی قانونی یونٹ تسلیم کرتے ہیں۔ اسلام کے تصور میں ایک معذور شخص کو تمام بنیادی حقوق عزت و حرمت اور وقار کے ساتھ حاصل ہیں، جبکہ ریاست پاکستان فقط غربت کی بنیاد پر اپلائی کرنے پر خیرات دیتی ہے، جبکہ یہ مغربی ممالک معذور افراد کو لیونگ ویج بیسڈ یعنی گزر بسر کی اجرت کا نام دے کر معذور افراد کو ان کا حق دیتے ہیں، نہ کہ خیرات کہہ کر۔ اسلام معذور افراد کو اضافی اخراجات کے طور پر انہیں لازمی معاونت کا حق دیتا ہے، جبکہ پاکستان غربت کا رونا روتے ہوئے نہ ہونے کے برابر ان کی امداد کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ مغربی ممالک اسی اضافی معاونت کو لاس آف ارننگ کیپیسٹی کے زمرے میں لے کر آتے ہیں، یعنی کسی بھی محکمے کا ملازم کسی حادثے کے باعث اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھانے سے قاصر آ جائے یا اس میں کمی آ جائے تو جس طرح ریاست کسی ایسے شخص کا ہاتھ نہیں چھوڑتی، اسی طرح معذور افراد کو بھی ان مغربی ممالک نے اپنی پالیسیوں میں اسی حصے میں شامل رکھا ہے۔ اسلام معذور افراد کو مالی حق دینے کے طور پر لازمی کفالت کا پابند بناتا ہے، جبکہ ریاست پاکستان معذور افراد کو بوجھ اور مجبوری سمجھتے ہوئے فنڈز کی کمی کا رونا روتی رہتی ہے۔ اور یہ غیر اسلامی مغربی ممالک اس اسپیشل کمیونٹی کو سیپریٹ الاؤنسز دیتی ہے، اور یہ الاؤنسز فقط روزگار والے معذور افراد کو نہیں دیتی بلکہ بے روزگار معذور افراد کو بھی دیتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ ریٹائر ہو جانے کے بعد بھی یہ الاؤنسز جاری رہتے ہیں، اور یہ پینشن اور تنخواہ سے ہٹ کر علیحدہ دیے جاتے ہیں تاکہ انہیں ایک عام تنخواہ اور پینشن اٹھانے والے سے زائد مالی اضافہ پہنچے۔ نتیجہ، ویسٹرن کنٹریز اور اسلامک ماڈل معذور افراد کے حوالے سے پالیسیز میں باہمی طور پر قریبی مطابقت رکھتے ہیں، جبکہ پاکستان کا موجودہ ماڈل اصولاً کمزور ہے۔